پانچویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یعنی اے محبوب، جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے تمہارے رب نے وہ سب تمہیں سکھا دیا، اور آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ آج کی اس مجلس میں ہم اس آیت کی مختصر تفسیر سماعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں اس آیت میں حضور کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب، تمہارے رب نے تمہیں وہ سب سکھا دیا جو تم نہیں جانتے تھے۔ یعنی اب کوئی ایک ایسا علم نہیں ہے جو حضور علیہ السلام کے علم میں نہ ہو۔ تمام علوم اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیے۔ یہ آیت مبارکہ حضور کی عظیم تعریف پر مشتمل ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور آپ کو دین کے امور، شریعت کے احکام اور غیب کے وہ علوم عطا فرمائے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ یہاں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے، عقیدہ علم غیب، اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو سمجھنے میں اور سمجھانے میں غلطی ہوئی ہے۔ غیب دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو علم غیب ذاتی ہوتا ہے، ایک عطائی ہوتا ہے۔ علم غیب ذاتی وہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ اگر کسی نے علم غیب ذاتی کسی نبی کے لیے، رسول کے لیے، ولی کے لیے، صحابی کے لیے مانا، وہ مشرک ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے۔ لیکن ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو علم غیب مانا ہے، وہ علم غیب کون سا ہے؟ وہ ذاتی نہیں ہے، وہ عطائی ہے۔ عطائی کا مطلب ہوتا ہے کہ حضور کو علم غیب رب نے عطا فرمایا ہے، اور رب کا جو علم غیب ہے وہ کسی نے دیا نہیں ہے، وہ رب کا خود کا اپنا ہے۔ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ رب کو کسی نے علم غیب دیا نہیں، جسے علم غیب ذاتی کہتے ہیں، وہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ اور نبی کے لیے، رسول کے لیے، اولیاء کے لیے، بزرگوں کے لیے، صحابہ اور ائمہ کے لیے ہم جو علم غیب مانتے ہیں وہ ذاتی نہیں ہے، وہ عطائی ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے، اپنے کرم سے عطا فرمایا ہے۔ اور قرآن پاک میں یہ ایک آیت نہیں، بہت ساری آیات ہیں۔ اگر صرف انہی آیات کو بیان کیا جائے جو علم غیب پر مشتمل ہے تو پوری رات نکل جائے گی، اتنی آیات ہیں۔ لیکن پتہ نہیں قرآن میں اتنی واضح آیات ہونے کے باوجود بد مذہب اور بد عقیدہ حضور علیہ السلام کے علم غیب کا کیسے انکار کرتے ہیں۔ بے شمار احادیث طیبہ ایسی شاہد ہیں کہ جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو قیامت تک ہونے والی تمام چیزوں کے بارے میں بتا دیا ہے۔ قیامت کب آئے گی، کیسے آئے گی، کیا نشانیاں ہیں، وہ ساری نشانیاں حضور نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دی تھی۔ آج بہت ساری نشانیاں ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ مسجدوں میں دنیا کی باتیں ہوں گی۔ آج دیکھ لو دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں، مسجدوں کا کوئی احترام نہیں ہے۔ ایسی بہت ساری نشانیاں
اب میں تو کہتا ہوں سب سے بڑا علم غیب کیا ہے؟ سب سے بڑا علم غیب خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، اور حضور نے اللہ کو بھی دیکھا ہے۔ تو اتنا بڑا علم غیب حضور علیہ السلام کے پاس ہے۔ اب ہم نے تو دیکھا نہیں اللہ کو، کسی نبی کو ہم نے نہیں دیکھا، فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا، جنات کو ہم نے نہیں دیکھا، جنت کو ہم نے نہیں دیکھا، دوزخ کو ہم نے نہیں دیکھا، تو کس نے دیکھا ہے؟ حضور نے دیکھا ہے۔ حضور نے دیکھا ہے، ہمیں بتا دیا ہے کہ اللہ ایک ہے، تو ہم نے مان لیا ہے۔ اتنا بڑا علم غیب جب ہم نے مان لیا ہے تو دوسری چیزوں کے بارے میں ہم کیوں نہیں مانیں گے؟ اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے بندے کو قرآن کا علم عطا فرمایا، اور ایک مقام پر فرمایا وما هو علی الغیب بدنین، یہ نبی غیب بتانے میں بخیلی نہیں کرتے، یہ نبی غیب بتانے میں کنجوسی نہیں کرتے، جو بھی غیب ان کے پاس ہے وہ بتا دیتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہزاروں غیب کی باتیں ہمیں بتائی ہیں، بہت ساری غیب کی باتیں۔ صرف ایک بات آپ لے لیجئے، 17 رمضان مبارک کو جنگ بدر ہوئی تھی، اسلام کی سب سے پہلی جنگ۔ مسلمان کتنے تھے؟ 313 تھے، اور سامنے مشرکین ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ لیکن اس رات میں کہ جس رات کے بعد جنگ ہونے والی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ساتھ میں لیا، پورے بدر کے میدان کا معائنہ فرمایا، اپنی چھڑی سے نشان لگا کر ارشاد فرمایا ابو جہل یہاں مارا جائے گا، عتبہ یہاں مارا جائے گا، شیبہ یہاں مارا جائے گا۔ دوسرے دن جب جنگ ہوئی، ابو جہل مارا گیا، عتبہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا۔ صحابہ کرام نے ان لوگوں کے مرنے کی جگہ کو جا کر دیکھا تو جہاں حضور نے چھڑی لگائی تھی وہی کافر مرا ہوا ہے۔ یہ غیب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ ابو جہل کے لیے حضور نے جو نشانی فرمائی تھی اس سے ایک بال بھی ابو جہل ہٹا نہیں ہے، اسی جگہ پر مرا ہوا ہے۔ یعنی ایک دن پہلے حضور خود جانتے ہیں کہ کل ابو جہل مارا جائے گا، عتبہ مارا جائے گا، شیبہ مارا جائے گا، بڑے بڑے مشرکین مارے جائیں گے۔ یہ مارا جانا یہ خود ایک غیب ہے، لیکن حضور نے تو اور زیادہ بڑھ کر عطا فرمایا، مارا تو جائے گا لیکن یہاں مارا جائے گا، اس جگہ پر مارا جائے گا، فلاں یہاں مارا جائے گا، فلاں یہاں مارا جائے گا، تو اس کو کہتے ہیں غیب۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق ہم اہل سنت و جماعت سنی مسلمان علم غیب مانتے ہیں، مانتے آ رہے ہیں، انشاءاللہ ہمیشہ مانیں گے۔ اور جو غیب نہیں مانے، غیب کا انکار کرتے ہیں، وہ کل بروز محشر حضور کی شفاعت سے محروم رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقائد اہل سنت پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام عقائد اہل سنت پر ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ